اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خرم شہزاد ایکسکلوسیو، اور آج ہم آپ کے پاس ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں کچھ بہت ہی ایکسکلوسیو قسم کی معلومات کے ساتھ، اور انتہائی اہم اور انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز معلومات کے ساتھ۔ جیسا کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک لاہور میں بڑا ایک اہم واقعہ رونما ہوا ہے، اور دو غیر ملکی خواتین کے اغوا، برائے تاوان اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا ایک معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور اس میں نام آ رہا ہے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کا، اور پنجاب حکومت کے اہم ترین مشیر علی ڈار صاحب کا۔ اس کی مزید کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور انتہائی سنسنی خیز اور ہولناک قسم کی تفصیلات ہیں۔ ایکچولی میرے پاس ایک بیان کی کاپی ہے جو دو مغوی خواتین میں سے ایک نے دیا ہے۔ ایکچولی دونوں خواتین نے دیا ہے وہ بیان، لیکن ان میں سے ایک کے بیان کی کاپی مجھے ملی ہے۔ کچھ کے جو دونوں کے خلاصے ملے ہیں، ایک کا تو بالکل خلاصہ ملا ہے، لیکن دوسری کی مکمل کاپی مجھے بیان کی مل گئی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہولناک تفصیلات ہیں۔ میں شاید ساری تفصیلات آپ کو کوشش کروں گا کہ نہ بتاؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو اتنی عجیب و غریب قسم کی تفصیلات ہیں جو کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ویلاگ کے ذریعے آپ کو پتہ چلیں، کیونکہ اس میں اتنی شرمناک تفصیلات ہیں کہ وہ ظاہر ہے میرا جو ویلاگ ہے وہ کئی لوگ دیکھتے ہیں، فیملیز دیکھتی ہیں اور دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، تو میں نہیں چاہوں گا کہ وہ میں آپ کے کو پہنچاؤں۔ جہاں تک ممکن ہو اس کا میں کوشش کروں گا کہ وہ تفصیلات دے سکوں۔ ایک تو یہ پہلو ہے اس کہانی کا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے سیاسی اثرات۔ جب سے یہ واقعہ منظر عام پر آیا ہے، کچھ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، کچھ سیاستدان جو ہیں وہ کھلم کھلا انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا اسحاق ڈار صاحب کے استعفے کا، اور بھی کئی کہانیاں، کئی تذکرے اور محفلوں میں، مجالس میں کئی گپ شپیں چل رہی ہیں، تو ان پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ لیکن پہلے آپ سبسکرائب کر لیں خرم شہزاد ایکسکلوسیو کو۔ تو جناب بیسیکلی یہ جو پورا معاملہ ہوا ہے لاہور میں، یہ 7 افراد کے گرد گھوم رہا ہے۔ ان میں 2 وہ خواتین ہیں جو مغویہ تھیں اور مظلوم رپورٹڈلی تھیں، اور 5 وہ لوگ ہیں جن پر الزامات ہیں کہ انہوں نے مختلف نوعیت کی ان کے ساتھ ظلم کیا، اور مختلف نوعیت کے جو ہے ان پر ستم کیے، ان کے ساتھ زیادتی کی۔ اور ان 5 افراد میں سے ایک اسحاق ڈار صاحب کے نواسے ہیں جن کا نام ہے رضا ڈار، اور اس کے علاوہ 3 وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ خواتین کے ساتھ مار پیٹ بھی کی، اور دیگر بھی کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں کی۔ وہ ہم کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے جتنی بتا سکے۔ اور ایک شخص جو ہے جس کو باس کہا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئیں۔ وہ جو 4 افراد ہیں وہ تو پولیس کی حراست میں ہیں۔ رضا ڈار صاحب بھی پولیس کے پاس ہیں، کم از کم بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کے پاس ہیں۔ اگر رات کو چلے جاتے ہوں گھر پہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو کہ ہمارے یہاں پاکستان میں باثر افراد کا جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں کہ دن میں حوالات میں ہوتے ہیں اور شام میں اپنے بیڈ روم میں کوٹھی پہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اگر ایسا کچھ ہے تو میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن بظاہر کم از کم قانونی طور پر اور بظاہر وہ پولیس کی تحویل میں ہیں، پولیس کی حراست میں ہیں۔ اور 3 دیگر جو ملزمان ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مختلف قسم کے جرائم میں ملوث رہے ہیں، اور جن میں جنسی جرائم بھی شامل ہیں، مار پیٹ بھی شامل ہے، اور ان کو خواتین کو یرغمال بنانا بھی شامل ہے، ان میں ملوث ہیں، وہ بھی گرفتار ہیں رپورٹڈلی۔ لیکن جو باس ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے، ایف آئی آر میں بھی شاید آیا ہے، اور ابھی جو بیان میرے پاس آیا ہے اس میں بھی ہے، اور وہ ان کا نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کون ہے باس جو ہدایات دے رہے تھے پردے کے پیچھے سے، اور ابھی تک پولیس ان تک کیوں نہیں پہنچ سکی۔ تو یہ کہانی ہے، چلتی رہے گی، آگے بڑھتی رہے گی، اور جو بڑھے گی ہمیں پتہ چلے گا کہ باس کون ہے اور ان کا کیا رول ہے اس پورے قصے میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کا آگے چل کے بتاؤں، تفصیلات بتاؤں اس کیس کی، میں اس پہ تھوڑے سے سیاسی اثرات پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب سے یہ ایک تو اس کا بڑا پراسرار طریقے سے یہ
ٹی وی پہ جو بیانات جو سب سے پہلے چلنا شروع ہوئی، سٹوری بریک ہوئی، تو ایک پاکستان کا نیشنل ٹی وی ہے، اس پر یہ سٹوری بریک ہوئی، سب پہ ہوئی، لیکن اس پر نام لے کر اسحاق ڈار صاحب کا سب سے پہلے آیا۔ تو لوگ یہ تجزیہ کر رہے ہیں جو سیاسی بیٹھکوں میں ہوتے ہیں اور جو اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں آپ کو پتہ گپ شپ ہوتی ہے، کہ یہ جو خبر اس مخصوص ٹی وی چینل پہ، میں نام لے دیتا ہوں ARY، تو ARY کا ماضی میں بھی جو ہے وہ ذکر آتا رہتا ہے مختلف حوالوں سے، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ARY پہ جو سٹوری چلی ہے وہ چلی نہیں ہے، وہ چلوائی گئی ہے۔ وہ کس نے چلوائی ہے؟ وہ ان لوگوں نے چلوائی ہے جو اسحاق ڈار صاحب کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو اس وقت کی حکومت کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں ابھی نہیں ہمیں پتہ، نہ ہم کوئی واضح طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر فیصل ووڈا صاحب کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے سیدھا سادہ اسحاق ڈار صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر دیا، حالانکہ ان کے ایک جو گرینڈ سن ہیں، ان کے نواسے، ان سے اگر کام غلط ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری اسحاق ڈار صاحب پر نہیں ڈالی جا سکتی، اور براہ راست ان سے استعفے کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے۔ اور پھر جب وہ پولیس کی تحویل میں ہیں وہ نوجوان، ان کے نواسے، تو پھر بھی یہ کہنا، جب تک آپ ثابت نہ کر دیں کہ انہوں نے کوئی اثر و رسوخ استعمال کیا ہے یا اسحاق ڈار کی وجہ سے کچھ فائدہ پہنچا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بظاہر اگر ایک بچے نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کے نانا کو نہیں دینی چاہیے، اس کے ماموں کو نہیں دینی چاہیے، کسی اور فیملی کے بزرگ کو نہیں دینی چاہیے۔ لیکن جو مطالبات شروع ہو گئے ہیں، جو اسحاق ڈار صاحب کے خلاف پروپیگنڈا اور ڈار فیملی کے خلاف شروع ہو گیا، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید اس فیملی کے پیچھے یا اس اسحاق ڈار صاحب کے پیچھے یا اس حکومت کے پیچھے کچھ قوتیں ایسی ہیں جو ان کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں یا کچھ اور مقاصد ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ جو ڈار فیملی حقیقت بیان کر رہی ہے، جو وہ ایک پکچر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے سارے واقعے کی، مجھے کم از کم اس پر بھی یقین نہیں ہے۔ اس میں بھی کئی ifs and buts ہیں، اور رضا ڈار صاحب جو ہیں ان کو شاید اس طرح بیل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا جس طرح ان کو کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلا شبہ ان خواتین نے اپنے جو FIR کٹوائی ہے، جو بیان دی ہے، اس میں انہوں نے ان پر جنسی زیادتی کا الزام نہیں لگایا، لیکن اغوا میں ان کا نام آ رہا ہے، اور وہ اگر ان کا نام آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اور ٹویسٹ کہانی میں موجود ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے اور یہ کیسے آگے بڑھے گی، وہ تو چلتی رہیں گی چیزیں، جو آگے بڑھیں گے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو اب واپس ہم لوٹتے ہیں اصل کہانی کی طرف، اصل کیس کی طرف، کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کچھ ہم نے تفصیلات آپ کو کل بتائیں تھی، کچھ آج بتاتے ہیں۔ دو خواتین ہیں جی، ایک ہے اسٹیفنی انڈرائنا، 35 سال ان کی عمر ہے، اور ان کے بائی دا وے پاسپورٹ کی کاپی بھی میرے پاس آ چکی ہے۔ 35 سال ان کی عمر ہے، ہالینڈ کی رہنے والی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی دوسری جو خاتون ہیں، دوست ہیں غالباً، یا کوئی بھی ان کی کولیگ ہیں، وہ ایسٹڈ گیبریلا روبنسن براچو، ان کی جو عمر ہے وہ 40 سال ہے، اور وہ غالباً اسپین کی رہنے والی ہیں۔ یہ دو خواتین ہیں جی، یہ جون کے آخری ہفتے میں پاکستان آئیں، یہ اسلام آباد میں مقیم رہیں، یہ رضا ڈار صاحب کے ہمراہ مری گئیں، رضا ڈار صاحب کے ہمراہ نتھیا گلی گئیں، گھومتی پھرتی رہیں۔ پھر لاہور میں جب یہ تینوں پہنچتے ہیں تو وہاں رپورٹلی اغوا ہو جاتے ہیں، اور ایک گھر میں یہ پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کی آگے کی جو کہانی ہے وہ ان خواتین نے اپنے بیانات میں بتائی ہے، تفصیلات بتائی ہیں، اور انہوں نے لاہور میں ایک جوڈیشل مجسٹریٹ ہے محمد صغیر صاحب، ان کے سامنے انہوں نے اپنا بیان حلفی دیا ہے قانون کے مطابق، اور وہ اس کی تفصیلات میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسٹیفنی ایڈرائنا کا جو ہے وہ بیان وہ مکمل طور پر میرے پاس نہیں پہنچ سکا، لیکن کچھ اس کے مجھے نکات معلوم ہیں، لیکن ایسٹڈ گیبریلا روبنسن براچو کے بیان کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے، اور اسی سے میں تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ خواتین جو ہیں وہ روانہ ہو چکی ہیں واپس اپنے ممالک کو، اور ان کی 3 جولائی کی رات کو فلائٹ تھی جو کہ پہلے سے بک تھی، اور ان کو جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے، لیکن بھجوانے سے پہلے ان کا بیان قلم بند کیا گیا ہے۔ تو اب یہ ویسے تو وکٹمز ہیں، ان کے اگر وہ چلی گئی ہیں تو اس میں کچھ وہ مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہاں پر موجود ہوتی اور کیس کے پروسیڈنگز کے دوران وہ ان کی موجودگی ہوتی تو شاید مزید تفصیلات بہتر طریقے سے سامنے آتی، لیکن چونکہ کہ وہ اپنا ایک بیان انہوں نے دے دیا اور چلی گئی، اور شاید جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں ان کو ان کی موجودگی ریکوائرڈ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا واپس جانے میں۔ تو ہم آتے ہیں بیان کی طرف۔ جناب ایسٹڈ گیبریلا روبنسن براچو نے لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں محمد صغیر صاحب، ان کو 2 جولائی کو بیان ریکارڈ کرایا، اور ان کے مطابق پہلی رات جب وہ لوگ اغوا ہو کر ایک گھر میں پہنچے تو 4 افراد بندوقوں کے ساتھ آئے، اور انہوں نے ان کو باندھ دیا اور کمرے میں بھیج دیا،
اور جو ہی وہ کمرے میں پہنچی خواتین تو شروع سے ہی ایک کالے لباس والا شخص تھا وہاں پہ، اس نے ان کو، جو یہ ایسٹرڈ گیبریلا روبنسن ہے، ان کو نازیبا حرکات ان کے ساتھ شروع کر دیں اور ان کے جسم کے کچھ اعضاء کو انہوں نے ٹچ کرنا شروع کر دیا بری نیت سے، اور انہوں نے ان کے چہرے پر کئی بار گھونسے بھی مارے۔ پھر وہ کہتی ہیں جی انہوں نے میرے جوتے اتار دیے اور خود پہن لیے، اور پھر اس کے بعد جو ان کی دوسری دوست تھیں اسٹیفنی، ان کو بیڈ روم سے باہر لے جایا گیا۔ جب ان کو باہر لے جایا گیا تو جو کالے لباس والا شخص تھا، انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی شروع کر دی اور ان کے جو باڈی پارٹس تھے، پرائیویٹ باڈی پارٹس، ان کو انہوں نے چھونا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد جو رضا ڈار صاحب ہیں وہ کمرے میں آئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ، اب یہ کلیئر نہیں کہ کمرے میں آئے، ویسے پوچھا کہ پیسوں والا کمپیوٹر کہاں ہے، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ پیسوں والا کمپیوٹر جو ہے وہ سبز رنگ کے بیگ میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسٹیفنی واپس آ گئی اور رضا کے پاس کمپیوٹر تھا اور وہ ان سے پیسے اور اس کمپیوٹر کا پاسورڈ مانگنے لگا۔ تو یہ بتاتی ہیں جناب ایسٹر گیبریلا کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں پاسورڈ مانگ رہے ہو؟ تو جو بندوقوں والے آدمی تھے انہوں نے ان کے سر پر بہت زور سے گھونسا مارا۔ پھر وہ ان کو بیڈ روم سے باہر لے گئے، دوسری منزل پر ایک اور بیڈ روم میں منتقل کر دیا۔ وہاں ایک اور شخص تھا جو بندوقوں والے دیگر افراد سے قدرے مختلف تھا اور وہ بہت اچھی انگریزی بولتا تھا۔ تب انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ان کو مار دیں گے؟ تو اس نے ان کو بتایا کہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ تم نے پیسے دیے یا نہ دیے۔ اگر تم نے پیسے دے دیے تو زندہ رہو گے، اور اگر پیسے نہ دیے تو آپ کو مار ڈالا جائے گا۔ پھر وہ آدمی نیچے چلا گیا اور 3 آدمی بیڈ روم میں آئے۔ ان میں سے ایک بڑی عمر کا آدمی جس کے پاس رائفل تھی، اس نے باقی 2 کو میرے ساتھ رکنے کا کہا، اور اسی لمحے کالے لباس والے شخص نے ان کے باڈی پارٹس کو دوبارہ چھونا شروع کر دیا، اور پھر اس نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ اور پھر ایک اور کم عمر کا لڑکا جو ہے وہ اس دوران بیڈ روم کے باہر انتظار کر رہا تھا، اور پھر جو کالے لباس والا شخص تھا اس نے دروازہ کھولا اور دوسرے لڑکے کو بیڈ روم کے اندر آنے دیا۔ وہ دونوں صرف اردو بول رہے تھے اور انگریزی بالکل نہیں بولتے تھے، اور وہ ہنس رہے تھے اور ان سے بار بار جنسی تعلق کا مطالبہ کر رہے تھے، جس کو انہوں نے بار بار نہ کہا۔ پھر کالے لباس والے شخص نے انہیں دوسری منزل پر ایک اور بیڈ روم میں منتقل کر دیا۔ وہاں جا کر انہوں نے ان کو تھپڑ مارا، جس پر انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور اس نے انہیں اپنا منہ بند رکھنے کو کہا۔ اس نے پھر ان کو بے لباس کر دیا، اور اس کے بعد پھر انہیں شدید زیادتی کا نشانہ بنایا، اور جب انہوں نے اس دوران وہ چلائیں تو اس نے وہ زیادتی کا عمل روک دیا، اور پھر ان کو کپڑے پہنائے اور دوبارہ اسی بیڈ روم میں لے گیا جہاں پہلے وہ اس کم عمر لڑکے کے ساتھ تھی۔ اور پھر یہ دونوں کم عمر لڑکا اور وہ ہنسنے لگے اور ان سے مسلسل دوبارہ جنسی تعلق کا مطالبہ کرتے رہے۔ اور جو اس دوران وہ جو کالے لباس والا شخص تھا وہ اس کم عمر لڑکے کو بھی زیادتی کرنے پر اکساتا رہا، لیکن اس وقت اس کم عمر لڑکے نے انکار کر دیا، اور پھر وہ پوری رات اسی بیڈ روم میں رہے، اور وہ دونوں جو شخص تھے، ایک کم عمر لڑکا اور دوسرا وہ بڑی عمر کا جو شخص، وہ ان کے ساتھ ہی ان کے بستر پر سوئے۔ اور صبح کے وقت کالے لباس والا شخص جو باہر چلا گیا، اور پھر جو کم عمر لڑکا تھا اس نے ان کے ساتھ زیادتی شروع کر دی، اور اس کے بعد پھر اس نے جو ہے انہوں نے کافی زیادتی کی۔ اس کم عمر کے لڑکے نے ان کو بہت زبردستی کا نشانہ بنایا اور ان کو کافی جو ہے نقصان پہنچایا، اور پھر اس کے بعد اسی دن دوپہر کے وقت وہ تمام مرد جو تھے وہ شیشے کا ایک ٹکڑا لے کر، کانچ کا شیشے کا ایک ٹکڑا لے کر آئے، اور انہوں نے ان کی قمیض اتار دی اور ان کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ان کے سینے کو اس شیشے کے ٹکڑے سے کاٹ دیں گے۔ تو پھر انہوں نے ان کو ظاہر ہے ان سے ریکویسٹ کی، ان کی منت سماجت کی کہ وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ ان کے والد جو ہیں وہ پیسے بھیج رہے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے بار بار یہ بات دہرانی پڑی کیونکہ وہ انگریزی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے مجھے بار بار ان سے کو یہ بتانا پڑا کہ ان کے والد پیسے بھیج رہے ہیں، لہٰذا ان پر ظلم و ستم بند کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران جب انہوں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں اور تکلیف میں ہیں تو پھر انہوں نے ان کو ڈرانا دھمکانا بند کر دیا، اور پھر اسی گھر میں دوسری رات بڑی عمر کے آدمی نے کم عمر لڑکے کو کچھ پیسے دیے اور وہاں سے چلے جانے کو کہا، اور پھر وہ زیادہ تر وقت جو ہے کالے لباس والے شخص کے ساتھ ہی وہاں پر رہیں، اور اس رات پھر ان کے ساتھ اس کالے لباس والے شخص نے زیادتی کی۔ پھر اس کے بعد ان کو کھانا وغیرہ دیا، اور جو بڑی عمر کا آدمی تھا
وہ اور کالے لباس والا شخص مل کر ہنستے رہے اور اردو میں ان کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن صبح کے وقت بڑی عمر کا آدمی انہیں دوسرے کمرے میں لے گیا اور ان کو بے لباس کیا ایک مرتبہ پھر، اور ان کو جو کپڑوں والی الماری ہوتی ہے اس کے ساتھ لے کر گیا اور چھری دکھا کر ان کو دھمکانا شروع کر دیا۔ اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے پھر ان کو بتایا کہ میرے والد جو ہیں پیسے بھیج چکے ہیں، اور میں نے کہتی ہیں کہ میں نے دیواروں پر وہ رقم بھی لکھی جو انہوں نے بھیجی تھی، اور وہ رقم تھی $8 لاکھ۔ $8 لاکھ، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ ان کے والد نے وہ رقم بھیج دی تھی، اور اس لیے ان کو کہا کہ بھئی یہ دیکھو پیسے آ گئے ہیں، اس لیے اب میرے ساتھ زیادتی بند کر دو۔ تو اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے دھمکانا بند کر دیا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ اس دوران رضا ڈار نامی شخص جو ہے وہ کبھی کبھار بیڈ روم میں آتا اور میرے فون کے پاسورڈ اور اسٹیفنی کے کاروبار کے بارے میں معلومات مانگتا۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اپنے تمام واقف کاروں کو $7 لاکھ رقم بھیجنے کو کہو، اور وہ ظاہر ہے جو مجھے کہتا تھا وہ مجھے کرنا پڑا، اور انہوں نے میرے تمام جو کانٹیکٹس تھے، رابطے میں لوگ تھے، ان کو وائس نوٹ بھیجا، لیکن میرے کسی جاننے والے نے جواب نہیں دیا، اور چونکہ وہ جواب نہیں دیا تو پھر ظاہر رضا جو ہے وہ ناراض تھا، تو وہ بار بار پیسے مانگ رہا تھا، اور لیکن اس نے مجھے کبھی بینک اکاؤنٹ نہیں بھیجا، اور پھر مجھے اس کا بینک اکاؤنٹ مانگنا پڑا، اور پھر وہ ایک موقع پر آیا اور ہم نے اسٹیفنی کی ماں کو فون کر کے پوچھا کہ انہوں نے کتنے پیسے جمع کیے ہیں، اور انہوں نے ان کو جواب دیا کہ $1 لاکھ، اور اس پر وہ کمرے سے چلا گیا۔ وہ آگے چل کر بتاتی ہیں کہ پھر باقی تمام مردوں نے ان کا کمرہ لاک کیا اور ان کو بالکل برہنہ کر دیا، اور پھر چھری سے ان کا جسم کاٹنے کی دھمکیاں دینے لگے، اور پھر جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ بہت ہی غلط طریقے سے زیادتی کی، اور اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے شور مچایا تو انہوں نے وہ رک گئے اور ان کو دوبارہ کپڑے پہنا کے بیڈ روم کو کھول دیا، اور دوبارہ وہ شخص جو ہے بستر پر ان کے ساتھ سو گیا۔ پھر آخری دن ان کا بیشتر حصہ بیڈ روم میں گزرا، لیکن وہ اکیلی تھیں، اور دوپہر کے وقت کالے لباس والے شخص نے انہیں نیچے جانے کی اجازت دے دی، اور پھر ان کو اندازہ ہوا کہ وہ 4 لوگ اس گھر میں تھے، اور انہوں نے ان کو لیونگ روم میں چلنے پھرنے اور ورزش کی بھی اجازت دے دی، اور اس دن پھر ایک موقع پر کالے لباس والے شخص نے انہیں دوسری منزل کے بیڈ روم میں لے گیا، وہاں سے ان سے چابیاں لیں اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر وہ جب نیچے گئیں اس کے بعد تو یہ جو لیونگ روم تھا وہاں پر وہ لوگ جو ویڈیو کال پر اپنے خاندان سے باتیں کر رہے تھے ان کو بندوقیں دکھا رہے تھے، اور ان لڑکیوں کو بھی دکھا رہے تھے۔ اس دوران ان کے باز کا فون آیا اور ان کو اوپر جانا پڑا، لیکن انہوں نے بیڈ روم سے سنا کہ ایک گاڑی کی آواز آئی آنے کی، اور گاڑی میں جو شخص آیا تھا وہ رضا تھا، اور اس نے ان سے کہا جی کہ مجھ سے کالے لباس والے شخص نے مجھ سے کہا کہ میں گھر جا سکتی ہوں۔ میرے ہاتھوں میں صرف ایک بیگ تھا، اور انہوں نے کہا جی کہ رضا نے کہا جی کہ ہمیں تمام رقم مل گئی ہے، لہٰذا ہم آزاد ہیں۔ پھر رضا ڈار ان کو گھر سے باہر لے گیا، اور ڈرائیونگ کے دوران وہ کچھ لوگوں سے اردو میں بات کر رہا تھا، اور اسٹیفنی گاڑی کے پیچھے تھی اور یہ آگے تھی، اور رضا ڈرائیو کر رہا تھا، اور اس دوران انہوں نے دیکھا کہ اس کی بائیں ٹانگ کے پاس ہمارے پاسپورٹ تھے، اور انہوں نے ان پاسپورٹس کو وہاں سے اٹھا کر اپنے لباس میں چھپا لیا، اور کیونکہ وہ اور دوران سفر یہ اس سے لڑائی کر رہی تھیں دونوں خواتین، اور اس سے گاڑی تیز چلانے کا کہہ رہی تھیں، اور لیکن انہیں اندازہ ہوا کہ دوران ڈرائیونگ رضا نے اپنی لوکیشن کسی کو بھیجی ہے، اور کال پر موجود لوگ اس پر چلا رہے تھے کہ جو ان کا باس ہے وہ کچھ اور ہدایات دے رہا ہے، اور رضا جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، لہٰذا اس نے رضا نے گاڑی بھگائی، اور انہوں نے بھی اس کو بار بار گاڑی بھگانے کو کہا، اور اسی دوران ان کی گاڑی سامنے والی گاڑی سے ٹکرا گئی، اور اس دوران یہ اور اسٹیفنی گاڑی سے باہر کود گئے، اور اس دوران اسٹیفنی گر گئی، اور پھر یہ مدد کے لیے اور پولیس کو بلانے کے لیے چلا رہے تھے، لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے ٹریفک پولیس کو بلایا۔ پھر وہ لوگ ایک مکینک کی دکان پر گئے جس کا نام فلٹر ہاؤس تھا، اور انہوں نے اصل پولیس کو بلانے میں ان کی مدد کی۔ پولیس پہنچ گئی، لیکن یہ صدمے میں تھے، ٹرامیٹائز تھے، اس لیے ان کو لگا کہ ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو اسٹیفنی تھی وہ گھر سے باہر ہونے کے پورے وقت اپنے والدین کے ساتھ کال پر تھی، اور ان کے ذریعے پولیس سے ہدایات حاصل کر رہی تھی، لیکن انہوں نے یہ بھی سوچا کہ شاید اس کا فون ہیک ہو چکا ہوگا۔ بالآخر انہوں نے پولیس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ٹریفک پولیس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ ان کے پاس ہیں۔ پھر انہوں نے ایئرپورٹ لے جانے کا وعدہ کیا، لیکن نہیں لے کر گئے۔ ایئرپورٹ کے راستے میں انہوں نے یہ کہہ کر
گاڑی روک دی کہ گاڑی میں خرابی ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ سچ نہیں تھا، اور اس دوران وہ اس گاڑی سے بھی کود گئے اور ایئرپورٹ کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دوسری پولیس کار ان کے پاس ان کے باس کے ساتھ پہنچ گئی۔ اس نے انہیں تمام وہ تفتیش دکھائی جو گزشتہ 2 دنوں سے کر رہے تھے۔ پھر لیڈیز پولیس کے ساتھ ایک اور پولیس کار آئی، ان سب نے ان سے بات کی اور ان کو لگا کہ وہ واقعی محفوظ ہو گئے ہیں، اور پھر انہوں نے دوبارہ بتایا جی کہ وہ ملے کیسے۔ یہ ساری ان کی سٹیٹمنٹ کی تفصیلات ہیں جو اس واقعے کے بارے میں انہوں نے دی ہیں، لیکن کچھ تفصیلات انہوں نے وہ بھی دی ہیں کہ رضا ڈار کے ساتھ ان کی ملاقات کیسے ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جی سنگاپور میں رضا ڈار کی اسٹیفنی سے ملاقات ہوئی، اور ایک کرپٹو کرنسی کا ایک ایونٹ تھا جس میں ملے، اور پھر انہوں نے اسٹیفنی نے ان کے ساتھ بزنس شروع کر دیا، اور اس دوران رضا ڈار نے ان کو علی ڈار کی تصویر دکھائی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار یا غالباً بیٹے ہیں، اور پھر ایک دن وہ ان سے ملنے اسپین بھی گئے، اور ان کے جو فون میں ان کی ایک پکچر پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ بھی تھی۔ اب انہوں نے ایک سابق وزیر اعظم کا نام نہیں لیا، لیکن اگر ڈار فیملی ہے اور اس کے ساتھ ڈار فیملی کے کسی بچے کی کسی سابق وزیر اعظم کے ساتھ فوٹو ہے تو وہ یقیناً نواز شریف ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ اب اس بیان سے نواز شریف کا نام غائب ہے، مجھے نہیں پتا ان خاتون نے نواز شریف کا نام لیا نہیں ہے یا یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے والے نے نواز شریف کا نام انٹینشنلی نہیں لکھا، لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے، اور ان خاتون کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ اس بچے کی رضا ڈار کی پکچر دیکھنے کے بعد انہوں نے ان پر اعتماد کیا اور ان کے ساتھ کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس دوران جو ہے وہ پھر ظاہر ہے ان کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ اس میں بات یہاں تک پہنچی کہ لین دین کا تنازع ہوا۔ اب اس کی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی، لیکن جو ڈار فیملی کا ورژن ہے وہ یہی ہے کہ اس کے جو رضا ڈار تھا یہ خود اسکیمنگ کا شکار تھا، اور اس سے مطالبہ کیا جا رہا تھا پیسوں کا، اور اس نے اپنے پیسوں کی ریکوری کے لیے یہ سارا یہ کوششیں کیں، اور یہ اس طرح انہوں نے خواتین کو بلایا انہوں نے، لیکن اس میں سوال یہ بھی ہے کہ رضا ڈار خود کیوں نہیں وہاں ان سے ملنے گیا، اور اگر اتنی بڑی فیملی کا بچہ تھا تو اس نے قانونی طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا۔ یہ کیس بہت ہی پیچیدہ ہے، یہ کیس بہت ہی دلچسپ ہے، یہ کیس بہت ہی سنسنی خیز ہے، اور اس میں آئے روز نئی معلومات، نئی تفصیلات اور نئے موڑ آئیں گے، اور جو نئے موڑ آئیں گے، نئی تفصیلات آئیں گی، ہم آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کافی لمبا ہو گیا پھر، لیکن یہ ساری تفصیلات جو آ رہی تھیں میں نے بہتر سمجھا کہ آپ تک پہنچا دوں۔ یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، یہ معاملہ ابھی آگے بڑھے گا، اور ہو سکتا ہے اس کے سیاسی اثرات بھی مرتب ہوں پاکستان کی قومی سیاست پر۔ تو جو مزید معلومات ملیں گی، جو یہ کیس نئے موڑ لے گا، ہم آپ کو انفارم رکھیں گے، اور ہم آپ کو بخوبی معلومات پہنچاتے رہیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خرم شہزاد ایکسکلوسیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔